اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ عالم الغیب والشہادہ الکبیر المتعال سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا بزرگ و برتر ہے۔ تم میں سے کوئی آہستہ بات کرے یا آواز سے، اور کوئی پردے شب میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں سر عام چل رہا ہو، اس کے لیے یعنی اللہ کے لیے برابر ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، اس سے پہلے آیت میں ارشاد فرمائے وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا ایک مقدار معین ہے، ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت جو ہے یہ ساری کائنات چل رہی ہے، اور اس نظام کے پیچھے وہ علم ہے کار فرما۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ عالم ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو غیب و شہادت کو جانتی ہے۔ پہلے بھی بتا دیا کہ علم غیب کے سلسلے میں لا یعلم الغیب الا اللہ، غیب صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی غیب جانتا ہے وہ بتعلیم من اللہ، اللہ کے بتانے پر جانتا ہے۔ غیب و شہادت یعنی غیب و شہود، غیب کی باتیں اور سامنے کی باتیں اللہ جانتا ہے۔ غیب اور سامنے کی باتیں جو ہے وہ ہر شخص کے لیے اس کے مطابق ہے۔ بعض لوگوں کے لیے ایک بات جو ہے وہ غیب ہے اور دوسرے کے لیے وہ شہادت ہے یعنی حاضر بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز غیب کی بات نہیں ہے، تمام چیز جو ہے وہ اس کے لیے شہود و عیاں ہے۔ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، وہ اللہ کے بنسبت کوئی علم جو ہے وہ غیب نہیں ہے۔ یہ غیب و شہود مخلوقات کے لیے ہے، مخلوقات میں بھی ہر ایک کا غیب و شہود اس کے مناسبت سے۔ جو چیز انسان کے حواس کے اندر نہیں آتی، عام لوگوں کے لیے وہ غیب ہے، خاص لوگوں کے لیے وہ جو حواس میں نہیں آتی وہ چیز بھی غیب نہیں ہے۔ مثلاً ایمان بالغیب، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ یہ ایمان بالغیب ہمارے لیے جو پردے مادہ اور پردے حجاب خواہش اور مادے کے پیچھے ہم لوگ رہتے ہیں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان جو ہے ایمان بالغیب ہے۔ اور معصوم ہستیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان بھی ایمان بالغیب نہیں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابین مما تری العیون، تیری ذات جو ہے ان چیزوں سے بھی واضح ہے جن چیزوں کو آنکھیں دیکھتی ہیں، یعنی حضرت علی کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محسوسات سے بھی زیادہ واضح ہے، غیب نہیں۔ بہت سے احادیث ہیں اور بہت سے روایات ہیں اس سلسلے میں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ ایمان باللہ ایمان بالغیب نہیں، ہمارے لیے ایمان باللہ ایمان بالغیب ہے، محسوسات کی طرح نہیں، ان کے لیے محسوسات سے بھی زیادہ واضح ہے ایمان باللہ۔ باہر کائنات میں جن جن کے لیے جو چیزیں غیب ہے اللہ ان کو بھی جانتا ہے، اور جو چیزیں جو ہے وہ شہود میں حاضر ہے، سامنے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے سب یکساں ہے، اللہ کے لیے غیب و شہود میں کوئی فرق نہیں۔ الکبیر المتعال، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کبیر ہے۔ یہاں لفظ کبیر استعمال ہوا ہے، بہت سے مقامات میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں لفظ اکبر استعمال ہوتا ہے۔ ضمناً یہاں چونکہ لفظ کبیر آیا ہے لہٰذا لفظ اکبر کا ترجمہ ذہن نشین کر لینا ضروری ہے۔ عام طور پر اللہ اکبر کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے،
سب سے بڑا یعنی سب سے مراد کیا ہے؟ سب سے مراد سب مخلوقات، یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ان سب سے اللہ خود بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات سے بڑا ہے، کوئی صفت نہ ہوئی۔ جو چیز اللہ نے خود بنائی ہے اس کی اپنی مخلوق ہے، اپنا ساختہ بافتہ ہے، اس سے بھی بڑا ہو گیا، کوئی بڑی بات نہ ہوئی۔ کسی نے کوئی بہترین بلڈنگ بنائی تو اس کہے کہ جو بنانے والا اس بلڈنگ سے بڑا ہے، یہ مناسب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کہنا کہ اللہ سب سے بڑا ہے یعنی سب مخلوقات سے بڑا ہے، یہ درست ترجمہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کا ترجمہ اللہ سب سے بڑا ہے درست نہیں ہے۔ یہ ذات کبریائی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے مخلوقات سے بڑا کر دے۔ کیا ہے اس کا مطلب، کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر من ان یوصف، اللہ اکبر من کل شیء نہیں، یہ ہر شے اس کی مخلوق ہے۔ اللہ اکبر من کل شیء ترجمہ درست نہیں ہے، بلکہ اللہ اکبر من ان یوصف، وصف و بیان سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وصف و بیان کے حد میں آنے سے بالا و برتر ہے، ٹھیک ہے؟ چونکہ یہاں پر المتعال بھی ہے، بالا تر ہے، اور اس متعال کی وجہ سے لفظ کبیر استعمال ہوا ہے، وَإِلَّا اللہ تعالیٰ اکبر من ان یوصف ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به، اللہ کے لیے کوئی چیز، چونکہ اوپر کہہ دیا آیت میں وہ عالم الغیب و شہادہ ہے، لہٰذا اللہ کے لیے غیب و شہود برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ انسان کسی چیز کو چھپائیں یا ظاہر کریں، یا کوئی رات کے پردے میں چل رہا ہے یا رات کی روشنی میں، دن کی روشنی میں چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم کسی چیز کو اپنے علم میں لاتے ہیں تو علل و اسباب کے ذریعے اس کا ہم کو علم ہوتا ہے، وسائل و ذرائع ہوتے ہیں، اس کے ذریعے ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ جیسا کہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ ہم بھی بعض چیزوں کے اوپر قادر ہیں، لیکن ہماری قدرت علل و اسباب کے ذریعے ہم قدرت حاصل کر سکتے ہیں۔ علل و اسباب بیچ میں نہ ہو، براہ راست ہم قدرت حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم براہ راست گھر نہیں بنا سکتے، پیسے چاہیے، مٹیریل چاہیے، بہت سے انجینئر اور کارگر، مستری اور ماہرین چاہیے، ان چیزوں کے ذریعے ہم گھر بنا سکتے ہیں۔ کوئی ذریعہ نہ ہو، کوئی اسباب و علل نہ ہو، براہ راست ہم گھر نہیں بنا سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا قادر ہونا اور ہمارا قادر ہونا چھوٹی چیزوں پر، اس میں بھی بڑا فرق ہے۔ اسی طرح ہے اللہ تعالیٰ کے علم ہونا اور ہمارا علم ہونا میں بڑا فرق ہے۔ ہم اپنے ذرائع اور اسباب کے ساتھ جو ہے وہ علم حاصل کرتے ہیں۔ ہم عقل رکھتے ہیں، لیکن ہمارے عقل جو ہے وہ براہ راست چیزوں کو دیکھ نہیں سکتی، اس کے لیے آنکھ کی ضرورت ہے۔ براہ راست آواز کو نہیں سن سکتے ہم لوگ، اس کے لیے کان کی ضرورت ہے۔ ہوا کا ارتعاش ہوتا ہے، وہ کان کے پردوں میں پڑتا ہے اور وہ ارتعاش دماغوں تک جاتا ہے، پھر درک کر سکتا ہے۔ بہت سے وسائل ذرائع بیچ میں آتے ہیں ہمارے دماغ تک اس آواز کو پہنچنے کے لیے۔ کسی چیز کی رؤیت کے لیے روشنی چاہیے، اس روشنی کے ذریعے سے، اور روشنی جو ہے وہ مرئی کی روشنی ہمارے آنکھوں کے ساتھ جو ہے وہ ٹکرا جاتی ہے، پھر اس کا نقشہ ہمارے آنکھوں میں، اور آنکھ جو ہے وہ دماغ کی طرف وہ کرتی ہے، پہنچا دیتی ہے، پھر ہمارا دماغ اس چیز کا ادراک کرتا ہے۔ وسائل بڑے وسائل ہوتے ہیں، پھر ایک چیز کا ہم ادراک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اس قسم کی کوئی وسائل نہیں چاہیے۔ جب وسائل نہیں چاہیے تو لیل و نہار کا کوئی فرق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے لیے روشنی نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کے علم کے لیے سمع و بصر وغیرہ نہیں چاہیے۔ براہ راست جس طرح اس کی قدرت براہ راست ہے، اسی طرح اس کا علم بھی
براہ راست ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے یہ کہ بات دیگر ہے، آنے والے پہرے دار فرشتے مقرر ہیں جو بحکم خدا اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کسی قوم کا حال یقیناً اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے، اور جب اللہ کسی قوم کو برے حال سے دوچار کرنے کا ارادہ کر لے تو اس کے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی، اور نہ ہی اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار ہوتا ہے۔ لہو معقبات، اس کے لیے یہ کہ بعد دیگر معقب پیچھا کرنے والے، تعاقب کرنے والے ہوتے ہیں۔ لہو اس کے لیے تعاقب کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایک ترجمہ، لہو معقبات، معقب تعاقب کرنے والے، یہ کہ بعد دیگر ہے۔ کہ لہو کس کے لیے؟ لہو اس کے لیے معقبات۔ سب سے پہلا ہے سوال کہ یہ لہو کس کے لیے ہے، بہت بحث ہے یہاں پر، لیکن ہماری تحقیق کے مطابق یہ لہو انسان کی طرف جاتا ہے جو بحکم مذکور ہے پچھلی آیتوں میں۔ وہ اس میں جو مذکور ہے من اسر القول ومن جہر به ومن ہوا لہو، اس من کے لیے، اس شخص کے لیے، اس انسان کے لیے لہو، یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ ہم لہو کی جگہ رکھیں گے، لہو کا ضمیر کا مرجع جو ہے ہم انسان کو بناتے ہیں، لہو اس انسان کے لیے، ٹھیک، ہر شخص کے لیے، ہر انسان کے لیے۔ معقبات، یہ معقبات جمع مؤنث کا صیغہ ہے۔ کیا مطلب ہے معقبات، معقبتان، معقبات؟ اس کی تشریح اس طرح کہتے ہیں، جماعت من الملائکۃ معقبات، فرشتوں کی ایک گروہ ہے، فرشتوں کی ایک جماعت ہے۔ یہ جماعت کی صفت ہے جو مقدر ہے، محذوف مقدر سمجھا جائے گا، جماعت معقبات۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مبالغے کے لیے ہے، کثرت بتانے کے لیے، جیسے علامہ بڑا علم والا کے لیے کثرت بتانے کے لیے ہوتا ہے، اسی طرح بہرحال ہے ایک جماعت ہے، فرشتوں کی جماعت ہے، لہو اس انسان کے لیے، من بین یدیہ ومن خلفہ، وہ فرشتے آگے بھی ہوتے ہیں اور اس انسان کے پیچھے بھی ہوتے ہیں، فرشتوں کے نرغے میں یا فرشتوں کے حالے میں، فرشتوں کے تحفظ میں ہے، یحفظونہ من امر اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس انسان کی حفاظت کرتے ہیں، فرشتے لگے ہوئے ہوتے ہیں، لہو اس انسان کے لیے، معقباتون فرشتوں کے جماعتیں ہیں، آگے بھی اور اس کے پیچھے بھی، فرشتوں کے حالے میں ہوتا ہے انسان، یحفظونہ، اور وہ فرشتے حفاظت کرتے ہیں اس شخص کی۔ یہو کی ضمیر بھی اسی طرف ہے نا، لہو، لہو، لہو اور یحفظونہ من بین یدیہ ومن خلفہ، یہ تین چار ضمیر جو ہے وہ ایک مرجع ضمیر کی طرف ہے، وہ انسان ہے۔ لہو اس انسان کے لیے معقبات ہے، من بین یدیہ اس کے سامنے سے، اور من خلفی اس کے پیچھے سے، یحفظونہ من امر اللہ، یحفظونہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، من امر اللہ بحکم خدا، اللہ کے حکم سے وہ فرشتے اس انسان کی حفاظت کرتے ہیں، بچاتے ہیں اس انسان کو، ہلاکتوں سے بچاتے ہیں، تباہی سے بچاتے ہیں۔ ان کو زندہ رکھنے کے لیے یہ فرشتے لگے رہتے ہیں ہمیشہ، اس کو بچاؤ، زندہ رکھو، اس کو جہاں تک پہنچنا ہے وہاں تک پہنچنے دو، اور جہاں پہنچنا ہے پھر چھوڑ دو،
یہ چونکہ یہاں تک اس نے پہنچنا تھا، کسی کو آپ نے کہیں پہنچانا ہوتا ہے، وہاں تک پہنچنے تک جو ہے وہ محافظین اس کے جو ہے وہ آگے پیچھے ہوتے ہیں. جب وہاں پہنچ گیا تو پھر وہ ہٹ جاتے ہیں ادھر ادھر. جو ہے اس کو یہاں پہنچانا تھا، ادھر تک پہنچ گیا، پھر ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. یہ گارڈز جو اللہ تعالیٰ نے لگائے انسان کے آگے پیچھے، یہ اس منزل تک لے جاتے ہیں جہاں تک اس کو پہنچنا ہے، اور اس جگہ پہنچنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہاں پر بہت زیادہ مباحث ہو سکتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی حفاظت میں رکھا ہے. معاقبات، یکے بعد دیگر آنے والے فرشتے. معاقب کیوں کہا ہے؟ کہتے ہیں کہ رات کے فرشتے ہوتے ہیں، دن کے فرشتے ہوتے ہیں، رات کے فرشتے کے بعد دوسرے دن کے فرشتے آتے ہیں. معاقبات ہونا یکے بعد دیگر آنے والے. یا اگر ہم اس کو انسان کے جدید علوم کی روشنی میں، جو انسان کو معلوم ہوا ہے، مشاہدے میں آئی، یہ چیز مشاہدے میں آ گئی ہے کہ انسان کو بچانے کے لیے انسان کے محافظ خود انسان کے اندر موجود. ہمارے اندر ایک دفاعی نظام موجود ہے کہ ہر قسم کی جو مصیبتیں اور بلائیں اور میکروب شیکروب کی شکل میں انسان کے اندر داخل ہوتا ہے، ان کو تباہ کرنے کے لیے ایک لشکر وہاں سے آتا ہے. وہ لشکر جرار جو ہے وہ ان کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے اور ختم کرتا ہے. لہو معاقبات. ہمارے وجود کے اندر تفصیل آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں یہ طب والوں کے پاس سے. یہ طبیب، یہ ڈاکٹر، یہ میڈیکل والے آپ کو اس کی تفصیل بتا دیں گے. یہ معاقبات انسان کے وجود کے اندر کس قسم کا لشکر جو ہے وہ لگا ہوا ہوتا ہے کہ باہر سے جانے والے جو قاتل میکروبس ہے، اگر اس کے لیے معاقبات نہ ہوتے تو انسان ایک دن زندہ نہیں رہ سکتا. باہر سے بڑے قاتل جو ہے وہ میکروب انسان کے اندر چلے جاتے ہیں. ہم آپ کو ہمیشہ ہدایت کرتے ہیں کہ یہ جو باہر سے قاتل میکروب جانے کے دو گیٹ ہے، ایک ہاتھ ہے اور دوسرا منہ ہے، ان دونوں کو صاف رکھو. جب اس کا وقت آتا ہے، یہ معاقبات جو ہے وہ پھر اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں. وہ اگر ہم تفسیر کرتے ہیں اس کو، انسان کے وجود کے اندر جو دفاعی سسٹم ہے اس کو اگر ہم معاقبات کہتے ہیں، تو وہ دفاعی سسٹم جب اس کا آخر وقت آتا ہے، اس کی مدت پوری ہو جاتی ہے، وہ سسٹم فیل ہو جاتا ہے. ہم تو طبی زبان میں یہی کہیں گے نا، وہ سسٹم فیل ہو گیا اور وہ جو ہے وہ مدافعاتی نظام اس کا خراب ہو گیا، مریض ہو گیا، چل بسا دنیا سے. وہاں تک یہ فرشتے یہ معاقبات انسان کے ہو اپنے حفاظت میں لیتے ہیں اور وہاں پہنچا دیتے ہیں. اور جہاں تک پہنچنا ہوتا ہے وہاں پھر یہ فرشتوں کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے، ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہیں. جہاں تک ان فرشتوں کو حکم ہے یہاں تک پہنچانا ہے. یہاں سے ہے کہ انسان کا ایک وقت مقرر ہے اس زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہم ایک اجل جس کو ہم کہتے ہیں، ایک اجل کا تقرر ہے. اس اجل تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حفاظت میں رکھا ہے، حفاظت کے حصار میں. وہاں پہنچنے کے بعد جو ہے وہ خود بخود یہ جو محافظ ہیں وہ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں اور وہ اس کے زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے. لہٰذا کہا جاتا ہے نا کہ ہر شخص کا محافظ اس کا اجل ہے. یہ حضرت علی سے کسی نے کہا تھا کہ یہ بنی مراد کا کوئی بندے ہیں جو آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنا انتظام کریں. تو کہا کہ میرا اجل میرا محافظ ہے، اس وقت تک میرے حفاظت کرنے والے موجود ہیں، مجھے نہیں کرنے کی ضرورت. اور جب وہ وقت آ جائے گا محافظ بھی کام نہیں دے. محافظ کوئی گن مین جو ہے وہ کام نہیں دیتا. ہم بھی اس چیز کے قائل نہیں ہیں، گن مینوں کے قائل نہیں ہیں، محافظین کے قائل نہیں ہیں. احتیاط کرنا ضروری ہوتا ہے. انسان اپنے ہاتھ سے ہلاکت میں ڈالنا بھی درست نہیں ہے، لیکن
یہ بھی درست نہیں ہے کہ آپ کو محافظ بچائے گا، نہیں بچا سکتا۔ میرا محافظ میرا اجل ہے، میرا مقررہ وقت میرا محافظ ہے، اس مقررہ وقت تک لے جانے والے محافظین میرے آگے پیچھے، من بین یدیہ و من خلفہ، میرے آگے بھی لگے ہوئے ہیں، پیچھے بھی لگے ہوئے ہیں۔ میں ایک محافظین کے حصار میں ہوں، ایک محافظین کے حصار میں ہوتا ہوں ہمیشہ۔ مجھے کیا فکر ہے؟ کوئی پریشانی نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ بعض دعائیں ہیں، ایک دعا ہے کہ اس دعا کو پڑھو کہ اگر آپ کا، اس لیے کہ دعا بھی تقدیر کو بدل دیتی ہے نا۔ اگر فیصلہ ہے کہ کسی حادثے میں کئی شکار ہونے والے ہیں آپ، فیصلہ ہے اللہ کی تقدیر میں، وہ دعا ہے امام زین العابدین علیہ السلام نے تعلیم دی ہے، وہ دعا آپ لوگ رکھیں اپنے ساتھ، ہمارے پاس ہے۔ اس میں ارشاد فرمایا کہ اگر فیصلہ بھی ہوا ہو، فیصلہ ہو چکا ہو کہ کسی حادثے کا شکار ہونے والا ہے، یہ دعا کو پڑھ دے تو اس حادثے کا شکار نہیں ہوگا۔ فیصلہ ہو چکا ہے پھر بھی فیصلہ بدل جائے گا، ایسی دعا بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کے محافظین کی ڈیوٹی کو ذرا وہ کرنا ہے، ڈیوٹی لمبی کرنا، مدت بڑھانے کی دعا ہے، ٹھیک ہے نا۔ محافظین لگے ہوئے تھے فلاں جگہ تک پہنچنے کے لیے، وہاں سے محافظین نے ہٹنا تھا، یہ دعا پڑھو، وہ نہیں ہٹیں گے، یہ ان کی مدت بڑھا دی جائے گی، جی یہ معاقبات کی مدت بڑھا دی جائے گی، دعا پڑھو، دعا مؤثر ہے۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، یہ اللہ کی قضا کو، اللہ کے فیصلہ کہتے ہیں، اٹل فیصلہ، اس کو کوئی چیز رد نہیں کر سکتی سوائے دعا کی۔ آگے آیت ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ بھی قابل بحث آیت ہے کہ اللہ وہ ہے، شاعر نے بھی اس کو شعر میں بھی لایا، ہر ایک کی زبان میں ہے یہ بات کہ اللہ کسی قوم کا حال اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ جی یہاں دو صورت ہے، اس کا آیت کی پہلے حصے کے ساتھ ربط کیا ہے، پہلے اس ربط کی بات کرنا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ربط کیا ہے؟ ربط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر شخص کے لیے محافظ ہے، وہ اس حصار، محافظین کے حصار میں ہوتا ہے۔ اس محافظین کے حصار میں تبدیلی کب آ سکتی ہے کہ یہ حصار میں نہ آئے؟ پھر ایک کلیہ قائم فرمایا، ایک کلیہ قائم فرمایا کہ اللہ وہ اس حصار کے جو اللہ تعالیٰ نے جس حفاظت میں انسان کو دیا ہے اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی جب تک یہ شخص خود تبدیلی نہ لائے۔ یہ ایک کلیہ بتا، ما بقوم، پھر قوم، پوری انسانیت کی بات ہو گئی، اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی جب تک یہ خود شخص تبدیلی نہ لائیں۔ اللہ کوئی تبدیلی نہیں لائے گا جب تک یہ شخص خود تبدیلی نہ لائیں۔ اس پر مزید بحث ہے انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔